سال کا ہو گیا، بچہ سمجھدار ہو گیا. اب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو نماز کے لیے لے کر کے جاؤ. لڑکیاں اگر گھر میں ماں مصلی بچھا رہی ہے تو ایک چھوٹا سا مصلی اپنی بچی کے لیے بھی بچھا دے، اور 7 سال کی بچی کو ہر حال میں نماز، ہر ٹائم نماز اس سے پڑھوائے. فجر کی نماز میں بھی اپنی بچی کو اٹھائے. ارے بولی صاحب یہ تو بہت مشکل بات ہے، سردی کا موسم ہے، صبح 5 بجے 5:30 بجے مغرب فجر کی اذان ہو رہی ہے، اس صبح بچوں کو کیسے اٹھائیں گے؟ میں بتاتا ہوں کیسے اٹھائیں گے. بنارس میں میں نے ایسے اسکولوں کو میں جانتا ہوں، شہر سے اسکول 20 کلومیٹر دور ہے، صبح 6 بجے اسکول کی وین آتی ہے، مائیں صبح 4 بجے اٹھتی ہیں اور 5 بجے اپنے بچوں کو تیار کرتی ہے. وہاں اسکول بھیجنا تھا، وہاں مہنگی فیس دینا تھا، تو اس لیے ہم نے بچوں کو صبح 5 بجے اٹھا دیا. یہاں فجر کی نماز کا معاملہ ہے تو ہمیں بڑا مشکل لگ رہا ہے. میرے بھائیوں، اگر آپ بچپن سے اپنے بچے کی عادت ڈال دیں تو 4 دن آپ بچے کو فجر کی نماز میں اٹھا دیں، اس کے بعد آپ جب اٹھیں گے بچہ آپ کو پہلے اٹھا ہوا موجود رہے گا. 7 سال سے لے کر کے 10 سال تک کنٹینیو بچے کو نماز کی عادت کرنا. جب 3 سال تک بچہ آپ کا نماز پڑھے گا، اس کے بعد اب نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب کہ وہ شرارت کر رہا ہے. اب اللہ کے نبی فرماتے 10 سال کا بچہ ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کرو. اور آگے بڑھیے. بچی کو مینسس آنے لگے، بچی بالغ ہو گئی، اب گھر سے وہ نکلے تو حجاب میں نکلے. ارے مولوی صاحب ابھی تو ہماری بچی 12 سال کی، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے؟ رمضان کا روزہ گرمی میں پڑ رہا ہے، اگر رمضان کا روزہ گرمی میں پڑ رہا ہے تب بھی آپ کی بیٹی اگر بالغ ہو چکی ہے اور آپ کا بیٹا بالغ ہو چکا ہے تو روزہ اس کے اوپر فرض ہے. اور آپ محبت میں اپنے بچوں پر ظلم نہ کریں میرے بھائی، اس کو روزہ رکھنے دیں. روزہ رکھنے دیں. ہاں اگر واقعی میں بیمار ہو گیا الگ بات ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بچہ اور بچی بالغ ہو گئے تو رمضان کا روزہ بھی اس سے رکھنا ہے. اب دھیرے دھیرے بچہ بڑا ہو رہا ہے، اب زمانے کے بہت سارے فتنے اس کے سامنے. لڑکی کے ہاتھ میں موبائل آ گیا، لڑکے کے ہاتھ میں موبائل آ گیا. اب ناجائز رشتے بھی موبائل کے ذریعے سماج میں جنم لے رہے ہیں. لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے سے باتیں بھی کر رہے ہیں. لڑکیاں انسٹاگرام پر اپنے فوٹو بھی ڈال رہی ہیں، واٹس ایپ پر اسٹیٹس پر اپنے فوٹو بھی ڈال رہی ہیں. یہ ماحول بنا ہوا ہے. اب اپنے بچوں کو کیسے بچائیں؟ اور قرآن پڑھتے ہیں. حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تیرا کوئی گناہ ہوگا، تیری کوئی نیکی ہوگی، فتکن فی صخرۃ، کسی چٹان کے اندر چھپی ہوئی ہوگی، او فی السماوات، یا آسمانوں کے اندر کہیں ہوگی، او فی الارض، یا زمین کے اندر کہیں ہوگی، یاتی بہا اللہ، رائی کے دانے کے برابر چیز کو بھی اللہ تعالیٰ سامنے لے آئے گا. یہ اللہ کا مقام ہے، یہ اللہ کی عظمت ہے. یہ اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ بیٹا بیٹی اللہ سے نہیں بچ سکتی ہے، تم اللہ سے نہیں بچ سکتا ہے. اللہ کا کیمرہ دیکھ رہا ہے، تو کمرے میں کیا کر رہا ہے، تو دوستوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے، تو رات کو 2 بجے موبائل پر کیا دیکھ رہی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کا کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. ہمارے کرامن کاتبین تمہاری ایک ایکٹیویٹی کو ریکارڈ کر رہے ہیں، ایک چیز کو نوٹ کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن سب کچا چٹھا کھل جائے گا. اپنے بچوں کے دل میں اللہ کی عظمت بٹھاؤ، اپنے بچوں کو توحید سکھاؤ، اپنے بچوں کو اللہ کے بارے میں بتاؤ. اسی لیے قرآن میں اللہ کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں وہ ڈرتے ہیں جو اللہ کو جانتے ہیں، جو علماء ہیں. علماء سے مراد یہاں ڈگری والے علماء نہیں ہیں، علماء سے مراد یہ ہے آپ جتنا اللہ کو جانیں گے، جتنا اللہ کا علم آپ کو ہوگا، اتنا آپ اللہ سے ڈریں گے. بچوں کو برائی سے بچانا ہے، بچوں کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے. اور آگے بڑھیے، چند منٹ اور میں بات کر کے بات ختم کراؤں. بچوں کو اخلاق سکھائیں. جس گھر میں مائیں چلا چلا کے بات کریں گی، اس گھر کی بیٹیاں بھی چلا چلا کے بات کریں گی. جس گھر میں باپ کے منہ سے گالی نکلے گی، بیٹا بھی گالی دے گا.
जिस घर में बाप सिगरेट पिएगा कल बेटा भी सिगरेट पिएगा। जिस घर में नमाज के टाइम बाप बैठा रहेगा उस घर में औलाद भी बैठी रहेगी। अपने अखलाक को बेहतर बना लो मेरे भाई, बच्चों के अखलाक ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे। हजरत लुकमान अपने बच्चे से कहते हैं, या बुनैया, ऐ मेरे बच्चे, वला तुसइर खद्दका लिन्नास वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, ऐ मेरे बच्चे तू गाल फुला करके लोगों से न मिला कर, तू जमीन में अकड़ करके न चला कर। ऐ मेरे बच्चे तू तकब्बुर न किया कर, तू अहंकार न किया कर। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर, अल्लाह ताला घमंडी लोगों को पसंद नहीं करता है। वक़्सिद फी मशीका वग़्ज़ुज़ मिन सौतिका, ऐ मेरे बच्चे जब तू चला कर तो तेरी चाल भी दरमियानी होनी चाहिए, तो बीच वाली चाल वाला होना चाहिए और तेरी आवाज भी पस्त होनी चाहिए। अल्लाह, बाप की जिम्मेदारी, ये बाप की जिम्मेदारी है, ये माँ की जिम्मेदारी है। बच्चों को बोलना सिखाए, बच्चों को चलना सिखाए। आज अफसोस तो यही है मेरे भाई, हम बच्चों को कमा रहे हैं, बच्चों की मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को अच्छी जिंदगी दे रहे हैं, बच्चों की तरबियत के लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं। बच्चों की तरबियत के लिए टाइम निकाल। अपनी माँ और बहनों से कहना चाहूंगा, 3-3 साल के बच्चों को जो मोबाइल आपने थमा दिया है और बच्चा खाना भी खाता है, तो जब तक मोबाइल पर वीडियो चला के ना तो बच्चा खाना नहीं खाता है, मेरी माँ और बहनों ये कमजोरी आपकी है, ये कमजोरी आपकी है। बच्चे अगर मोबाइल के जरिए पढ़ेंगे और पढ़ेंगे, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आने